مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے روانہ ہونے لگے. بس میں آخری بات عرض کر کے موضوع کو سمیٹتا ہوں. ہجرت کے لیے آپ نے جس رات نکلنا تھا، آپ کی یہ چاہت تھی کہ میں بیت اللہ شریف میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. رات کا وقت تھا، مسجد حرام میں تشریف لائے. بیت اللہ شریف کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے پاس تھیں. عثمان بن طلحہ کو فرمایا کہ میرے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولو، میں نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پھر میں نے یہاں سے چلے جانا ہے. عثمان بن طلحہ نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، میں آپ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں اس جگہ پہ میں کھڑا ہوں گا، جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ پہ آپ کھڑے ہوں گے. بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. عثمان بن طلحہ طنزاً مسکرانے لگا اور کہنے لگا تجھے مکہ میں کوئی جینے نہیں دیتا اور تو بیت اللہ کی چابیوں کے خواب دیکھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی وہاں سے روانہ ہوئے. رات کا وقت تھا. جب آپ مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، آپ نے ایک نظر مکہ مکرمہ کی آبادی پہ ڈالی. اونچی جگہ پہ کھڑے تھے، مکہ مکرمہ آپ کو نظر آ رہا تھا. آپ نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا مکہ، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ روئے زمین پر تجھ سے بہتر ٹکڑا دوسرا کوئی موجود نہیں. اگر میرے بس میں ہوتا میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا، لیکن کیا کروں یہ ظالم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو اس حال میں الوداع کہا کہ آپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے. مدینہ منورہ تشریف لے گئے. 8 سال آپ نے مدینہ منورہ میں اس حال میں گزارے کہ کفار مکہ نے آپ کو وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا. ٹھیک 8 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جاننثاروں کا لشکر لے کے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے تھے، فاتح بن کے داخل ہونے والے تھے. آپ کے 10,000 جاننثار مختلف قبیلوں کے تھے. ہر قبیلے کا الگ الگ جماعت تھی، ہر جماعت کا الگ سردار تھا اور ہر قبیلے کا الگ جھنڈا تھا جو اس سردار کے ہاتھ میں تھا. چنانچہ سب سے بڑی جماعت وہ انصار کی تھی. انصار جماعت کا سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا. جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آئے اور ایک نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج دشمنوں کو قتل کیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ اس سعد بن عبادہ تو یوں نعرے لگا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذب سعد، کذب سعد، سعد نے غلط نعرہ لگایا ہے. بل الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو دشمنوں کو معاف کرنے کا دن ہے. چونکہ سعد بن عبادہ نے ایسا نعرہ لگایا تھا جو میرے محبوب کے مزاج کے خلاف تھا. آپ نے سعد کو بلایا، فرمایا جھنڈا واپس کر دو، آپ اس جھنڈے کے قابل نہیں ہیں. سعد بن عبادہ سے آپ نے جھنڈا لے لیا، لیکن میرے محبوب کی دانائی، ان کی سمجھداری پہ قربان جائیں. آپ سمجھ رہے تھے کہ سعد بن عبادہ مخلص اور جاننثار صحابی ہیں، ان کا دل توڑنا بھی مقصود نہیں تھا، تنبیہ کرنا بھی ضروری تھا. اس لیے آپ نے سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور وہی جھنڈا سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس بن سعد کے ہاتھ میں پکڑا دیا تاکہ یہ سرداری، یہ ریاست اسی گھر میں رہے، اسی گھر سے باہر نکل نہ جائے. پھر قیس بن سعد کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پہنچے، آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا. خالد، آپ کچھ ساتھیوں کی جماعت لے لیں، مکہ کی زیریں جانب سے داخل ہوں، میں مکہ کے بالائی جانب سے داخل ہوں گا. جب ہم دونوں طرف سے داخل ہوں گے مکہ والے مرعوب ہو جائیں گے، وہ مزاحمت نہیں کریں گے، قتال کی نوبت نہیں آئے گی. اسی طرح مکہ کی سرزمین انسانی خون سے رنگین نہیں ہوگی. حضرت خالد بن ولید کو نچلی جانب سے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا. ساتھ خالد بن ولید کو یہ بھی فرمایا کہ خالد، پوری کوشش کرنی ہے کہ کوئی بندہ بھی آپ کی تلوار سے قتل نہ ہو جائے، آپ کی تلوار کسی کے خون سے رنگین نہ ہو جائے. اگر بالکل مجبوری ہو تو اور بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی جانب سے داخل ہونے لگے. آپ لوگ تاریخ پڑھیں، جب کسی شہر میں
جرنیل فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو ان کی شان و شوکت ٹاٹ باٹ دیدنی ہوتی ہے، گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے، سینے باہر کو نکلے ہوتے ہیں، ہٹو بچوں کے نعرے ہوتے ہیں۔ داخل ہونے سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ جو بھی سامنے آئے اس کو تہ تہ کر دو، پتہ چل جائے، ہمارا روب لوگوں پر بیٹھ جائے۔ دنیا میں واحد فاتح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، منفرد تھے، جداگانہ انداز تھا۔ میرے محبوب جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، زبان پر سورۃ الفتح کی آیات کی تلاوت جاری تھی، سر اتنا جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اونٹ کی پالان کی لکڑی کے ساتھ لگ رہی تھی۔ اس عاجزی انکساری کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا کی تلاوت آپ کر رہے تھے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، امن و امان کا جائزہ لیا، حضرت خالد بن ولید کا انتظار کرنے لگے۔ خالد کس حال میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں؟ دوسری جانب خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چلتے ہوئے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی نظر خالد بن ولید کے تلوار پہ پڑ گئی۔ خالد بن ولید کی تلوار سرخ نظر آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا، اما خالد فقد قتل احدا، یہ جو خالد آ رہا ہے لگتا یہ ہے کسی کو قتل کر کے آ رہا ہے۔ خالد بن ولید قریب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد کیا ہوا؟ آپ کی تلوار خون سے رنگین نظر آ رہی ہے۔ خالد بن ولید نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میرے سامنے چند سر پھیرے نوجوان کھڑے ہو گئے، میں نے تو بہت کوشش کی کہ مجھے تلوار نہ چلانی پڑے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے راستہ دے دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، مجھے آگے جانے دو، لیکن وہ لوگ مجھے راستہ نہیں دے رہے تھے، مجھے مجبوراً تلوار چلانی پڑ گئی۔ 7 یا 8 بندے قتل ہو گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے، اور پھر فرمایا، اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اتنا بڑا شہر فتح ہو گیا، صرف 7 یا 8 بندے قتل ہو گئے، آپ اتنے مغموم ہو گئے، فرمایا جو کچھ اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں داخل ہونا چاہا۔ عثمان بن طلحہ کو دیکھا، کہاں پہ ہے؟ عثمان بن طلحہ مسجد حرام کے کونے میں کھڑا تھا، اس کو نظر آ رہا تھا کہ آج بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ سے چھن جائے گی، یہ اعزاز مجھ سے لے لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، قریب آیا، آپ نے فرمایا، عثمان چابی دے دو۔ عثمان نے بیت اللہ کی چابی پکڑا دی، ہاتھ کانپ رہے تھے، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ چابی پکڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی ہاتھ میں لے لی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا، حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما 2 جانثاروں کو اپنے ساتھ بیت اللہ میں داخل کر لیا۔ کبھی ہم غور تو کریں، دنیا کا گرا پڑا طبقہ، دنیا کا ضعیف طبقہ، دنیا کا پست طبقہ، اس کو بلندی پہ پہنچانا کوئی بندہ میرے محبوب سے سیکھے کہ میرے محبوب گرے پڑے طبقے کو کیسے بلندی پہ پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت بلال جو کہ حبشہ سے آئے ہوئے غلام تھے، حضرت اسامہ بن زید جو کہ غلامی کے داغ سے داغدار تھے، آپ نے ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ بیت اللہ میں داخل نہیں کیا، حضرت عمر اور عثمان کو داخل نہیں کیا، حضرت علی اور عبد الرحمن بن عوف کو داخل نہیں کیا، حضرت بلال کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، حضرت اسامہ بن زید کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ بیت اللہ شریف میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، باہر آنے لگے، حضرات صحابہ کرام مسجد حرام میں کھڑے تھے۔ صحابہ کرام کو اس بات کا اندازہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو چابی پکڑا دینی ہے، یہ اعزاز کسی کو آج ملے گا۔ ہر بندے کی خواہش تھی کہ یہ اعزاز مجھے مل جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر متمنی تھے بیت اللہ کا چابی بردار میں بن جاؤں، حضرت عمر کی حسرت تھی بیت اللہ کی چابی مجھے مل جائے، حضرت عثمان چاہت رکھتے تھے، حضرت علی
علی کی خواہش تھی کہ یہ چابی مجھے مل جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر آئے، آپ نے دائیں بائیں دیکھا، حضرات صحابہ کرام سر اٹھا کے ایسے دیکھنے لگے کہ شاید میری اوپر نگاہ انتخاب پڑ جائے، بیت اللہ کی چابی مجھے مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا، عثمان بن طلحہ اسی طرح مسجد حرام کے کونے میں کھڑا تھا، اس کو محسوس ہو رہا تھا بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے، مجھے دوبارہ نہیں ملے گی۔ آپ نے عثمان بن طلحہ کو پھر بلایا، عثمان بن طلحہ قریب کھڑا ہو گیا، سر جھکا ہوا تھا، نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی استطاعت بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان آپ کو یاد ہے آج سے 8 سال پہلے اس مقام پہ میرے اور آپ کے درمیان کیا بات ہو چکی تھی؟ عثمان بن طلحہ جواب دینے کے قابل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا میں آپ کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرتا، بیت اللہ کی چابی میں نے آپ سے لی تھی، میں آپ کو واپس کرتا ہوں، آپ کے پاس رہے گی، آپ نہیں ہوں گے تو آپ کی اولادوں کے پاس رہے گی، پھر ان کی اولادوں کے پاس رہے گی، قیامت کی صبح تک آپ کی نسل میں یہ چابی چلے گی۔ کوئی بندہ بھی چھیننے کی کوشش کرے گا تو اللہ اور رسول کے ہاں ظالم تصور ہوگا۔ چنانچہ آپ نے عثمان بن طلحہ کو چابی پکڑا دی، عثمان بن طلحہ نے چابی لے لی، پھر عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی آپ نے چابی تو مجھے پکڑا ہی دی ہے، مجھے اپنا دامن بھی پکڑا دیجئے، مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے زور پہ لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ آج نمازیں پڑھنے والے اگرچہ بے نمازیوں سے کم ہیں لیکن پھر بھی تناسب قدر بہتر ہے، روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں سے کم ہیں لیکن پھر بھی تناسب قدر بہتر ہے، داڑھی رکھنے والے نہ رکھنے والوں سے کم ہیں لیکن پھر بھی تناسب قدر بہتر ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق سے آراستہ و پیراستہ لوگ دنیا میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے اگر ہم اپنی وضاقتہ میں رسول اللہ کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نشست و برخاست میں، اپنے بود و باش میں، شادی غمی میں رسول اللہ کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو رسول اللہ کے اعلیٰ اخلاق سے آراستہ و پیراستہ بھی کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔